السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، حاضر و ناظرین، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اپنے آپ کو شرف سے مشرف ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے کچھ دیر گفتگو کی جائے، اس سے پیشتر ایک بار درود پاک پڑھ دی۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سا شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مقدسہ پہ روشنی ڈالی جائے تو طویل گفتگو ہونے کی وجہ سے میں مختصراً انداز میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت مقدسہ میں رب کائنات نے ایک سوال فرمایا، جس میں رب کائنات نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ سے کفر کیسے کرو گے؟ کنتم اموات، تم تو ایک مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ یہ جو رب کائنات نے فرمایا، یہ جو تعجب کا جملہ ہے، جو رب کائنات نے تعجب کے جملے جو استعمال فرمایا کہ اس انسان پر تعجب ہے کہ جو انسان جانتا ہے کہ میری وجود کا اصل مالک، میرے وجود کا حقدار اگر کوئی ہے تو رب کائنات ہے، اور جس رب کائنات میرے وجود کا مالک و مختار ہو، پھر اسی رب کائنات کی نافرمانی کرنا، یہ انسان بھی اگر سوچے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ جو جسم کا مالک ہے اور اسی کی نافرمانی کرے۔ تو فرمایا کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور جب زندہ کرے گا تو وہ حساب لے گا۔ تو ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے نماز جنازہ پڑھے جاتے ہیں، اور افسوس صد افسوس اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کیا، ہر طبقے کے لوگوں کو یہ معلوم ہے، ہر انسان جانتا ہے، چاہے وہ کسی مکتب فکر کے لوگ ہوں، سبوں کو یہ بات پتہ ہے کہ موت برحق ہے، ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے۔ لیکن چونکہ جو مسلمان ہے اس کو ایمان بھی ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں مجھے حساب بھی دینا ہے، آخرت میں مجھے حساب بھی دینا، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مجھے حاضر بھی ہونی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ قوم مسلم کو آج الا ماشاء اللہ اتنی بھی خبر نہیں کہ اپنے اولادوں کو کم سے کم اتنی شعور دے، اتنا خبر دے، اتنا بتائے کہ بیٹا مرنے کے بعد جب تم جاؤ گے یا میں مر جاؤں، کوئی بھی لوگ مریں گے تو نماز جنازہ جو پڑھی جاتی کم از کم اس کو یاد کر لو۔ آج ہمارا جو حال ہے کہ جب نماز جنازہ کے وقت جب امام صاحب میت کے نماز پڑھانے جاتے ہیں، اس وقت کہا جاتا ہے کہ نیت بتا دیں۔ افسوس اس بات کی ہے کہ نیت چونکہ ارادے کو کہتے ہیں، اور ہر انسان جب مسجد سے یا گھر سے یا کہیں سے جاتا ہے تو یہ ارادہ کر کے جاتا ہے، وہ نیت کر کے جاتا ہے کہ میں جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن جو اصل ہے وہ ہے دعائے میت، چونکہ میں میت کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں، اپنے حق میں دعائیں کرنے جا رہا ہوں، اور وہی یاد نہیں، اس پہ توجہ نہیں ہوتی، اور یہ انسان اس پہ توجہ دے رہا ہے جو انسان اپنے گھر سے لے کر چلتا اور اس کو معلوم ہوتا ہے، اس پر تو توجہ دیتا ہے، مگر جو انسان مر کر قبر مغربے کا مرنے کے بعد جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کی دعا یاد نہیں، یہ تعجب کی بات ہے۔ تو میں آپ کو مختصر انداز میں دعائے میت صرف بتاتا ہوں، اور اس دعائے میت سے آپ کو اسلام میں اور ایمان کا جو فرق ہے،
ایمان اور اسلام کا جو فرق ہے وہ بالکل واضح طور پر آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ یہ دعائے میت میں رب کائنات نے یوں بالکل واضح فرما دیا ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، یہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو اب سبوں کو پتہ ہے کہ نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں پہلی تکبیر جب کہی گئی تو آدمی پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھتا ہے، اور امام ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر ایک تکبیر کہتا ہے۔ تکبیر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم لوگوں کو یہ خبر ہو جائے، پتہ ہو جائے کہ میں ثنا سے فارغ ہو چکا ہوں، اب درود پڑھنے والا ہوں۔ جب ثنا سے فارغ ہونے کے بعد جب کوئی درود پڑھنے والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب درود سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، تو پھر امام پھر تکبیر کہتا ہے، اور تکبیر کہنے کے بعد پھر دعائے میت پڑھتا ہے۔ پھر دعائے میت پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے تکبیر کہتا ہے، اور تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ہاتھ جو باندھے ہوتے ہیں، تکبیر کرنے کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیا، ہاتھ لٹکا لیا، اور اس کے بعد سلام پھر لیا۔ تو مین بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو دعائے میت کے لیے جاتے ہیں، ہر آدمی کو پتہ ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں دعا کے لیے دعائے خیر کرنے، لیکن ذرا آپ جنازے کو سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا۔ تو جو جملہ ہے فرمایا اللہم اغفر لحینا، اے اللہ مغفرت فرما، کس کی؟ تو ہم جنازے کی نیت نماز پڑھنے گئے ہیں، تو میت کی فرمایا نہیں، فرمایا اللہم اغفر لحینا، اے اللہ مغفرت فرما ہم میں ان لوگوں کی جو حیات میں ہیں، یعنی زندوں کی مغفرت فرما۔ اور جب زندوں کی مغفرت فرما، اس کے بعد فرمایا جاتا وہ میتنا، اس کے بعد فرمایا میت کو بھی مغفرت فرما۔ حینا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، فرمایا مولا جو جنازہ میں آئے ہیں، جو شاہد ہے، جو موجود ہے، مولا ان کی مغفرت فرما۔ غائبنا، جو نہیں آ سکے، جو غائب ہے، نہیں حاضر ہو سکے، مولا اس بھی مغفرت فرما۔ و صغیرنا، جو مولا چھوٹے بچے ہیں، جو جنازہ نہیں پڑھنے کے لائق ہے، مولا اس کی بھی مغفرت فرما۔ و کبیرنا، مولا جو بڑے ہیں، جیسے ضعیف العمر ہو چکے ہیں، چل کے آ نہیں سکتے، مولا اس کی بھی مغفرت فرما۔ و ذکرنا، مولا جو مرد ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ و انثانا، جو عورتیں ہیں، مولا ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اس کے بعد یہ ساری مغفرت ہو گئی، یعنی اپنی بھی مغفرت کروا لی، میت کی بھی مغفرت فرما لی، بچوں کی بھی کروا لی، مردوں کی بھی کروا لی، عورت کو بھی کروا لی، ساری کی مغفرت ہو گئی۔ اس کے بعد اب جنازہ پڑھنے والا کا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، کہ اے مولا آج میں نے تو مغفرت کی دعا کر لی، مغفرت کر لی، مولا میرا کام تھا تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کر دینا، میرا کام تھا اپنی مغفرت کروا لینا، مولا مغفرت کرنا تیرا کام ہے مولا، اے اللہ لیکن آج یہاں جو مغفرت کروا کے میں جب لوٹ جاؤں، جب میں واپس ہو جاؤں، تو مولا آج کے بعد جتنی بھی میری حیات ہے، میری حیات کا ایک مقصد ہے مولا کہ میری زندگی اگر ہو تو اسلام پر ہو، یعنی زندگی اب آج کے بعد جو میری زندگی کے جو وصول ہو وہ اسلام پر ہو۔ اب اسلام کا جو اصل مسئلہ ہے، جو اسلام کس کو کہتے ہیں، وہ بخاری شریف کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو بخاری شریف جلد اول میں جو حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن اس میں جو مقصد ہے تو فرمایا گیا کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پہ رکھ، اور موت دے تو اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، زندگی اسلام کی دے اور فرمایا موت ایمان کی دے۔
گویا انسان اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو بہترین زندگی اگر کوئی ہے تو وہ اسلام کی زندگی ہے، اور موت اگر بہتر ہے تو فرمایا موت اگر بہتری چاہتے ہو تو پھر موت ایمان پر مانگو، کہ اس لیے کہ موت ایمان پر بہتر ہے اور زندگی اسلام پر بہتر ہے۔ تو زندگی گزارنا اگر چاہو تو مذہب اسلام سے بہتر زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا مذہب یا کوئی ایسا دھرم نہیں جو مذہب اسلام سے بہتر طریقہ زندگی دے سکے۔ تو فرمایا اپنی زندگی مانگو تو اسلام پر مانگو، لیکن موت اگر مانگنا ہے تو اسلام نہیں بلکہ موت ایمان پر مانگو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ اگر رب کائنات نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اسلام اور ایمان پر گفتگو اس کے بعد والی میں کر لوں گا۔ رب کائنات سے دعا ہے مولا ہماری اس کاوشوں کو قبول فرمائے، تاکہ آپ میرے ذریعے آپ جو ہے اس دعا کو یاد کریں اور بہتر یاد کرنے کی کوشش کر اپنے بچوں کو سکھائیں۔ رب کائنات سے دعا کہ پروردگار عالم ہم سب کو راہ راست صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے، دنیا سے اٹھائے ایمان پر اٹھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔